31واں مکتوب 31 مکتوب حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا 31واں مکتوب ہے۔ غالباً یہ مکتوب جو ہے حضرت شاید اپنے مرشد کو یا کسی اپنے بڑے بزرگ کو لکھے ہیں، اسی لیے جو ہے انتہائی فصیح الفاظ میں بڑے بڑے القابات کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ احترام وغیرہ کے ساتھ جو ہے یہ لکھے ہیں، اور اپنی پوری نفی کرتے ہوئے عاجزی کرتے ان کے ساری کرتے ہوئے جو ہے مکتوب جو ہے پورا ختم ہی اسی طرح کیے ہیں۔ پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمہ سبحانہ، یعنی بنام خدائے پاک، ایک چھوٹے سی مثنوی سے آغاز ہوا ہے۔ لکھ رہے ہیں کہ بنام حق زہے فرمان ذیشاں، دعا گو جس کے آنے پر ہے نازاں، کہ بندے کو جو غم کی قید میں تھا، خط آزادی کا ہے صاحب سے آیا۔ میں غم میں تھا، آزادی کا جو خط ہے صاحب کے پاس سے، مالک کے پاس سے۔ سدرۃ المنتہا جیسی بارگاہ عالی مقام کے منشیوں کے رشحات قلم، سدرۃ المنتہا میں رہنے والوں کے منشی وہاں سے جو بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، ان کے رشحات قلم، ان کے قلم سے جو گر رہا ہے، بے شک فیوزات و برکات وادی طلب کے پیاسوں کے لیے، یعنی میرے واسطے وادی طلب کے پیاسوں کے لیے منبع آب حیات ہے، آب حیات کی طرح ہے، زندہ کر دینے والا جو ہے پانی ہے۔ وہ جو قلم لکھ رہے ہیں، جس کا خط آیا تھا، ان کو لکھ رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا جیسی بارگاہ عالی مقام کے منشیوں کے رشحات قلم، قلم سے جو لکھ رہے ہیں، بے شک وادی طلب کے، میں ابھی جو ہے طلب کا وادی، طلب کی وادی میں ہوں، وادی طلب کے پیاسوں کے لیے منبع آب حیات ہے، ان کے قلم سے جو بھی آ رہا وہ جو ہے آب حیات کا جو ہے منبع ہے۔ اور دوری اور جدائی کے بیابانوں میں، یعنی جنگلوں میں دوری اور بیابانی کی بیابانوں میں بھٹکنے والوں کے لیے سرمایہ نجات ہے۔ آپ کا خالی جو خط آیا ہے وہ میرا سے ایسا ہے۔ لکھ رہے ہیں آگے کہ مبارک ترین ایام اور مبارک ترین ساعت میں اس فقیر حقیر بے بذات کو پہنچے۔ وہ جو آیا وہ جو ہے مبارک ترین ایام ہے، مبارک ترین لمحوں میں جو ہے اس فقیر کو وہ خط پہنچا۔ ایک ربائی کا ترجمہ ہے کہ مرغ چونچ میں ایک پنکھڑی لیے ایک خط ہے جس پہ سنبلے تر سے نگار کیے، لکھا ہے شاد رہ اے گیاہ خزاں زدہ، تجھ کو کیا ہے یاد اب ابر بہار نے۔ لکھا ہے کہ جو ہے لکھا ہے شاد رہ، یعنی خوش رہے، اے گیاہ خزاں زدہ، یعنی جو گھاس جو بالکل سوکھ چکی ہے، تجھ کو کیا ہے یاد اب ابر بہار نے، اب جو ہے ابر برسنے والا ہے، جو گھاس سوکھ چکی تھی۔ تو دیکھیے اپنی عاجزی اور سامنے لگا کتنا بڑا ادب ہے۔ پھر آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ باغ جاں کو سرسبزی تازہ، میرے جان کو جو ہے، میرے جان کے باغ کو تازہ ملی، باغ جاں کو سرسبزی تازہ، روزے دل کو زینت بے اندازہ بخشا، میرے جان کے باغ کو جو ہے تازگی بخشی، اور میرے دل کے گھر کو جو ہے زینت بے اندازہ جو ہے بخشا آپ کا خط۔ باغ جاں کو سرسبزی تازہ، روزے دل کو زینت بے اندازہ بخشا، اس دولت کے حصول اور اس سعادت کے وصول ہونے پر شکر گزاری کے وظائف، ممنونیت و نیاز مندی کے آداب بجا لائے گئے ہیں۔ یعنی حصول ہونے پہ جو ہے آپ میرے کو یاد کریں۔ بلکہ خطے کا ترجمہ ہے کہ لو لگائے تجھ سے جان و دل ہے خرم رات دن، ہے تیرا ہی درد و غم خواری و ہمدم رات دن، نور و ظلمت کی طرح یوں رات دن پیوستہ ہیں، تیرے زلف و رخ سے جوں ہی شادی و غم رات دن۔ غالباً جو ہے آپ کے مرشد ہو سکتے ہیں حضرت شہاب الدین شاہ الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ہی کے جو ہے دائرے میں تھے۔ جب خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو ہے آپ کا معاملہ جو ہے دوسرے فقراؤں کی طرح نہیں ہے، آپ ایک عام فقیر کی طرح تھے پورے فقراؤں میں، مگر جو ہے بہت ہی صاحب علم ہے اور بہت ہی الگ شخصیت ہے، تو سیدنا خاتم المرشد رضی اللہ عنہ کے مشورے پر کہ ان سے جو ہے دین مہدی جو ہے کافی پھیل سکتا ہے، اسی لیے جو ہے حضرت شہاب الدین شاہ الحق نے آپ کو جو ہے افعال رشادی کی اجازت دے کے آپ کو جو ہے علیحدہ دارہ باندھنے کی جو ہے حکم دیا تھا۔ اسی کے بعد جو ہے آپ کا دھوم دھڑاکہ ہر طرف ہوا، گجرات کے علماء وغیرہ جو ہے اکبر کے آنے پہ جو ہے اپنی پگڑیاں جا کے جو ہے اس کے قدموں میں ڈال ڈالے، اتنا دھوم دھڑاکہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں مجالس خمسہ پڑھیں گے جس میں لکھ رہا ہے، اکبر خود کہہ رہا ہے کہ آپ کا پسخوردہ جو ہے گجرات سے گوڑ تک جاتا ہے، پھرتا آپ کا پسخوردہ پھرتے رہتا ہے حضرت کا، ہاں پسخوردہ حضرت کا جو ہے پھر رہا ہے ہندوستان میں اوپر سے نیچے تک الگ الگ جگہ پہ جا رہا ہے۔ تو حضرت جو ہے اپنے انتقال کے وقت پہ جو ہے جب اکبر کے دربار سے آپ نکلے، اس کے ایک سال بعد ہی جو ہے آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ جو ہے اس طرف بیانہ میں تھے اور خاتم المرشد جو ہے ادھر جالور وغیرہ کے علاقے میں تھے، تو اس وقت جو خاتم المرشد کے جو مقامات وغیرہ تھے آپ کو معلوم ہو رہے تھے،
تو اس وقت کہہ رہے تھے اگر مجھے سیدن جی کا مقام معلوم ہوتا پہلے تو میں جو ہے ہرگز جو ہے ان کے قدموں کو چھوڑتا نہیں. مارواڑ کا اونٹ مرتا ہے تو اپنا چہرہ مارواڑ کی طرف کر کے مرتا ہے, میں اپنا چہرہ کھامیل کی طرف کر کے مر رہا ہوں. کہ انتخاب آپ کا, تو ان کے دل میں اپنے مرشد کا, بڑوں کا ادب, احترام, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دین سراپا ادب ہے, وہ پورا وہاں پہ ملتا تھا. اور دائرۂ مہدویہ میں یہی ادب کی تعلیم دی جاتی تھی, یہی ادب کی بزرگی جو ہے تعلیم دی جاتی تھی. تو اسی لیے دیکھیے وہ الفاظ جو ہمارے کو آ رہے ہیں, باغ جاں کو سرسبزی تازہ, خالی آپ کا خط آیا تو میری جان کے باغ کو جو ہے تازگی ملی, اور روزے دل کو زینت بے اندازہ بخشا. اس حصول دولت کے اور اس دولت کے حصول اور اس سعادت کے وصول ہونے پر شکر گزاری کے وظائف, ممنونیت و نیاز مندی کے آداب بجا لائے گئے. خطے کا ترجمہ کہ لو لگائے تجھ سے جان و دل ہے خرم رات دن, ہے تیرا ہی درد و غم خواری اور ہمدم رات دن. نور و ظلمت کی طرح یوں رات دن پیوستہ ہیں, تیرے زلف و رخ سے جوں ہی تیرے زلف و رخ سے جوں ہیں شادی و غم رات دن. آگے لکھ رہے ہیں, خط کے بارے میں لکھ رہے ہیں, دیکھیے جان کا تعویذ امان کا دستاویز بنایا جا کر رات دن نامہ گرامی بطریق ورد بشوق جاں ہمیشہ مطالعے میں آتا ہے. اس کو جو ہے ورد وظیفے کے جیسا جو ہے میں پڑھ رہا ہوں, بلکہ وہ رکھ گھڑی گھڑی پڑھ رہا ہوں. جان کا تعویذ بنا لیا, امان کا دستاویز بنایا. جان کا تعویذ امان کا دستاویز بنایا جا کر رات دن نامہ گرامی, حضرت کا جو خط نامہ گرامی بطریق درد بطریق ورد بشوق جاں ہمیشہ مطالعے میں آتا ہے, اور اس کی بزرگی کے اظہار میں دل و جان سے, یہ بہت بڑی بات ہے کیجیے, جو سمجھا وہ سمجھا, اور اس کی بزرگی کے اظہار میں دل و جان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. قرآن مجید کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کریں کسی پہاڑ پر تو تو دیکھے گا کہ وہ خشیت سے جو ہے ریزہ ہو جائے گا, اللہ کی خشیت سے. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ اور اس کی بزرگی کے اظہار میں دل و جان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اور اگر ہم نازل کریں اس قرآن کو پہاڑ پر تو البتہ دیکھے گا تو اس کو لرزنے اور کانپنے والا اللہ کے ڈر سے. پس تو یعنی بفرمان خدا ہے, بائی حدیث بادہ یعنی یومنون, اس کے بعد وہ کون سی بات سن کر ایمان لائیں گے کہ بموجب کس لیے بے فکری سے. اس کے بعد حضرت لکھ رہے ہیں کس لیے بے فکری سے اور اپنی بے بذاتی کا اندیشہ, اپنی عدم استطاعت کا ملاحظہ نہ کرے. اب اس کے بعد جو ہے میں کس لیے جو ہے بے فکری سے بیٹھوں اور اپنی بے بذاتی کا اندازہ کیوں نہ کروں. سچائی کا قدم اس کی آرزو کے میدان میں نہیں رکھتا. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں. اب اس حدیث کے بموجب, اس بات کے بموجب کہ اس کے بعد وہ کون سی بات سن کر ایمان لائیں گے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ بموجب کس لیے بے فکری سے اور اپنی بے بذاتی کا اندیشہ, اپنی عدم استطاعت نہ ہونے کا ملاحظہ نہ کر کے سچائی کا قدم اس آرزو کے میدان میں نہیں رکھتا. اپنے آپ کو لکھ رہے ہیں, اور عاشق صفت ہو کر اقسام کی محنتوں کے پے در پے صدموں کا اور فتنوں کی موجوں کے طوفانی دھاروں کا کوئی خوف نہ کر کے اپنے شوق کی کشتی کو اس جستجو کے دریا میں نہیں ڈال دیتا. اب اتنے بڑے آقا کا جو ہے خط آیا ہے, ابھی بھی تم جو ہے کیوں ایسا بیٹھے ہوئے ہو. کیا بات, کس لیے جو ہے اس آیت کے موجب کس لیے بے فکری سے اور اپنی بے بذاتی کا اندیشہ, اپنی عدم استطاعت کا ملاحظہ نہ کر کے سچائی کا قدم اس آرزو کے میدان میں نہیں رکھتا, اور عاشق صفت ہو کر اقسام کی محنتوں کے پے در پہ, کب تک مطلب خالی بیٹھے رہیں گے, محنت کیوں نہیں کرتے ہو رہے ہیں. اور عاشق صفت ہو کر اقسام کی مطلب قسم کی محنتوں کے پے در پہ صدموں کا اور فتنوں کی موجوں کے طوفانی دھاروں کا کوئی خوف نہ کر کے اپنے شوق کی کشتی کو اس جستجو کے دریا میں نہیں ڈال دیتا. افسوس کیا تدبیر کی جائے جب کہ تدبیر کی کشتی کو نہ تقدیر کا بادباں جانب مقصود کی طرف لے جاتا ہے, نہ توفیق کا ملہ جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے امید کے سفینے کو ساحل مراد تک پہنچاتا ہے. مطلب ہر طرف سے جو میں پھنسا ہوا ہوں, نہ تدبیر کا جو نہ تدبیر کی کشتی کو جو ہے نہ تقدیر کا بادباں مقصود, یعنی مطلب اللہ جو ہے مقصود کی طرف نہیں لے جا رہا, اور ملا بھی جو اندر بیٹھا ہوا ہے انہیں بھی جو ہے طالب صادق نہیں ہو رہے ہیں, انہیں بھی جو ہے سفینے کو ساحل تک جو ہے نہیں پہنچاتا. بولنے کا مطلب وہی دیکھیے, افسوس کیا تدبیر کی جائے جب کہ تدبیر کی کشتی کو نہ تقدیر کا بادبان جو خدا ہے
جانب مقصود کی طرف لے جاتا ہے، نہ توفیق کا ملا امید کے سفینے کو، اب توفیق کا ملا اب کشتی چلانا اس کا کام ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا، توفیق کا ملا امید کے سفینے کو ساحل مراد تک پہنچاتا ہے، نہ انہیں یہ کر رہا نہ ادھر سے وہ ہو رہا۔ ربائی کا ترجمہ ہے خطے کا کہ ہر لحظہ کھینچتا ہوں میں کوشش کا بادباں، کشتی کا اس پرانے بھنور میں امید کی، تا ساحل کرم کا تیرے راستہ ملے، لیکن ہوا موافق کشتی چلتی نہیں، ہوا موافق کشتی نہیں چلی۔ بہر صورت نہ وہ کیمیا ہے جو زرد چہرے کو آب و تاب دے، نہ وہ توتیا ہے جس سے خواب آلود آنکھ جلا پائے۔ خداوند تعالیٰ کی نعمتوں سے جو خاص و عام کو شامل ہیں، اور اس کے کرم سے جو سب کے لیے عام ہیں، اس بات کی امید ہے کہ یہ آرزو مدت حیات کے ختم ہونے سے قبل حاصل ہو، اور یہ تمنا موت آنے سے پہلے برائے۔ جو چاہ رہے ہیں اللہ جو ہے وہ پورا کر دے۔ خداوند تعالیٰ کی نعمتوں سے جو خاص و عام کو شامل ہے، اور اس کے کرم سے جو سب کے لیے عام ہے، اس بات کی امید ہے، اللہ سے اس بات کی امید ہے کہ یہ آرزو مدت حیات کے ختم ہونے سے قبل حاصل ہو، اور یہ تمنا موت آنے سے پہلے برائے۔ ترجمہ بیت کا کہ قبل اس کے کہ اجل، مطلب اجل موت کو کہتے ہیں، قبل اس کے کہ اجل چاک کرے جیب حیات، جو حیات کا جیب ہے اس کو جو ہے اجل موت آ کے پھاڑ دے، ہے یہ امید تیرے وصل کا دامن مل جائے، امید ہے کہ تیرے وصل کا جو ہے دامن مل جائے گا۔ ربائی کا ترجمہ ہے کہ صبر کی شاخ جو پھل لائے نہیں کوئی عجب، رنج دوری کا نکل جائے نہیں کوئی عجب، دل جو ہستی کا خلاصہ ہے تیرے پاس ہی ہے، اس کے پیچھے ہے یہ تن آئے نہیں کوئی عجب۔ الغرض التماس یہ ہے کہ اس دور پڑے ہوئے غریب کو بالکل بھول نہ جائے، کبھی کبھی مجلس شریف کی حضوری کے اوقات میں گوشے خاطر میں اس کا بھی گزر ہو، مطلب جب اللہ کے حضور میں ہیں آپ کے خاطر میں جو ہے اگر میرا خیال بھی گزر گیا تو کامیابی ہوگی میری۔ کیا بات لکھ رہے ہیں دیکھیے، الغرض التماس یہ ہے کہ اس دور پڑے ہوئے غریب کو بالکل بھول نہ جائے۔ اللہ ہمیں کو جو ہے حضرت کا صدقہ روزی کر کے سچا طالب بنانا، یہ واقع میں یہ خالی جو ہے ہمارے سننے کے واسطے نہیں، التماس یہ ہے کہ اس دور پڑے ہوئے غریب کو بالکل بھول نہ جائے، کبھی کبھی مجلس شریف کی حضوری کے اوقات میں، جب حضوری کے اوقات اللہ کے حضور میں ہیں آپ، اوقات میں گوشے خاطر میں آپ کے خیال کا جو کونا ہے گوشے خاطر ہے جہاں پہ خطرہ کوئی آتا ہے، اگر کوئی وہاں پہ گوشے خاطر میں اس کا بھی گزر ہو، مطلب میرا بھی اگر خیال آ گیا اس وقت پہ تو جو ہے کامیابی ہوگی بلکہ وہ رہے۔ ترجمہ بیت ہے وہ جو نظر سے خاک کو بھی کیمیا کرے، یہ بہت مشہور شعر ہے، آیا کبھی نگاہ کرم ہم پہ وا کرے، مطلب جو ہے وہ اپنی نظر سے جو خاک کو کیمیا کر دیتے ہیں، جس سے جو ہے سونا بنتا ہے، آیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہ ہمارے اوپر نظر ڈالے۔ وصل کی محفل کے حاضر غائبوں کو بھی سنبھال، حاضروں کے ہاتھ میں ہے غائبوں کی دیکھ بھال۔ وصل کی محفل میں تم جو ہے اللہ میں واصل ہو، اور جو غائب ہے اس کو بھی ذرا سنبھال لو بلکہ وہ رہیں۔ ہاں آپ تو واصل ہے، اب جو غائب ہے وہ اس محفل میں نہیں ہے، ان کو جو ہے آپ رکھو، حاضروں کے ہاتھ میں ہے غائبوں کی دیکھ بھال۔ اب جو واصل ہیں ان کا کام ہے کہ جو ہے اب جو واصل نہیں ہوئے ان کو جو ہے دیکھ بھال کرتے رہیں۔ وصل کی محفل کے حاضر غائبوں کو بھی سنبھال، تو وصل کی محفل میں حاضر ہے، جو غائب ہے ان کو سنبھال، حاضروں کے ہاتھ ہے غائبوں کی دیکھ بھال۔ ایک اور ایک ترجمہ بیت کا کہ تجھ سوا کوئی نہیں دے جو سہارا ہے دوست، ہم ہیں افتادہ پکڑ ہاتھ ہمارا ہے دوست، ہم اکیلے تنہا کھڑے ہوئے ہیں، آپ ہمارا ہاتھ پکڑو۔ ایک اور ایک مصنوی کا ترجمہ ہے کہ کیا ہے جب کہ تو نظر کرم تو دور نہ کر، مجھے تو بعد نوازش نہ مار بارے دیگر، مجھے تو بعد نوازش نہ مار دیگر۔ بخشا ہے تو نے تاج عنایت کا جس کے سر، پھر خاک راہ میں نہ اسے پائے مال کر، جو دل بنا ہوا ہے تیرے در کا رازدار، ہر در کی بھیک سے نہ اسے کر ذلیل و خوار۔ جو دل جو ہے تیرے در کا جو ہے رازدار بنا ہوا ہے اسے اب جو ہے بھٹکتے مت پھرنے دے، میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، تو ہی عنایت کر دے، تو عنایت کر دے۔ وہ نہیں کیا ہے جب کہ تو نظر کرم تو دور نہ کر، تو نے جب نظر کرم کی ہے ایک بار تو اب دور مت کر، مجھے بعد نوازش نہ مار بارے دیگر، بخشا ہے تو نے تاج عنایت کا جس کے سر، پھر خاک راہ میں نہ اسے پائے مال کر۔
جو دل بنا ہوا ہے تیرے در کا رازدار، ہر در کی بھیک سے نہ اسے کر ذلیل و خوار. میں جو ہے در در پھر کے ذلیل و خوار ہونا نہیں چاہتا. کر بھلائی مجھ سے تو لائق تیرے کردار کے، مجھ سے وہ مت کر جو ہے لائق میرے کردار کے. جو تیرے کو لائق ہے وہ کر، میرے لائق اگر کرنے جائیں گا تو کچھ بھی نہیں ملیں گا. مطلب جو وہ دے جو تیرے لائق ہے، وہ نہ دے جو میرے لائق ہے. مطلب تو لائق ہی نہیں ہے، طالب صادق ہی نہیں ہے. کہ اگر میری بات آئی تو یہ بولیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے راستے جو ہے یہ چمنی. لیکن تو بادشاہ ہے جو تیرے لائق ہے، انہیں جس کو چاہے دے سکتا، انہیں کروڑوں دے سکتا. مطلب اللہ کے راستے میں جو کروڑوں نعمتوں سے نواز سکتا انہیں. تو حضرت بول رہی جو تیرے لائق ہے وہ کر، جو میرے کردار کے لائق ہے وہ مت کر. کیوں نہیں؟ تم بادشاہ ہو، تم جیسے چاہے دے سکتے. اگر میرے لائق دینا ہے تو بالکل چھوٹی موٹی جو ہے چیز دی جائے گی. تو جو تیرے لائق ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں جو تیرے لائق ہے وہ عطا کر، جو میرے لائق ہے وہ مت عطا کر. میری لیاقت کو مت دے. تو بادشاہ ہے جسے چاہے نواز سکتا اپنے خزانوں سے. تو میری طلب میری حیثیت وہ مت دے کلا، تو اپنے حساب سے جو ہے نواز دے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے نواز دے. تو اپنے مرشد اپنی آقا کو بھی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کر بھلائی مجھ سے تو لائق تیرے کردار کے، مجھ سے وہ مت کر جو ہے لائق میرے کردار کے. حسن اس بلندی بارگاہ، حسن اس بلندی بارگاہ میں کھڑا ہے، شفیع اس کا کوئی نہیں جز مصطفیٰ. جز مصطفیٰ کے جو ہے کوئی اس کا جو ہے شفیع نہیں ہے. ایک اور ایک شعر پہ ختم ہوا، پاس ان کے پہنچ کر اے میرے خط یہ چاہیے، حرمت سے دوستی کی تو ہاتھ ان کے چومی. خط ہاتھ میں لیں گا نا تو ہاتھ جو ہے خط خود چومیں گا. تو خط کو بول رہے ہیں پاس ان کے پہنچ کر ہے میرے خط یہ چاہیے، حرمت سے دوستی کی تو ہاتھ ان کے چوم لے. یہاں پہ جو ہے 31واں مکتوب حضرت کا جو ہے پہنچتا ہے. اللہ حضرت کے صدقے میں جو ہے ہمیں واقعی میں طالب صادق بنے، اس کی ذات کا طالب صادق بنے. حضرت جو ہے بار بار دعائیں لکھے ہیں، اس میں ایک خاص دعا بھی حضرت لکھے ہیں کہ آخر اکثر جو ہے وہ دعا پڑھتے بھی رہتا کہ حضرت لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی محبت کی آگ میں جلا دے اور قید بشریت سے آزاد کر دے اور معرفت کاملہ حاصل کرے. اللہ حضرت کے صدقے میں جو ہے ہمیں ویسا ہی کرنا ہے.